الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ناظرین محترم و سامعین اکرام، آج منگل کے روز ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں احکام اسلامیہ پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ احکام اسلامیہ جس طریقے سے معارف اسلامیہ کو قرآن و حدیث سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طریقے سے احکام اسلامیہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب مقدس اور رسول اکرم اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ وضو کے بارے میں اس سے قبل آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اختلافات ہیں اس کے اندر بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر، تمام فرق کے اندر، تمام فرقوں کے اندر احکام کی نسبت سے، احکام کے بارے میں ان اختلافات پر افسوس کے ساتھ یہ عرض کر دینا ہمیشہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان اختلافات کو بیان کرنے کا مقصد کسی دوسرے فرقے پر حملہ کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دوسرے کی توہین کرنا ہے، بلکہ صرف اور صرف شیعہ اثنا عشری، وہ مسلمان کہ جو رسول اکرم کے بعد 12 ائمہ کی امامت کے اور ولایت کے قائل ہیں، ان کو ان حقائق سے آگاہ کرنا ہے کہ جو حقائق شاید ان کے سامنے اس سے پہلے اس طریقے سے واضح نہ کیے گئے ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک عام نوجوان وضو کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے شیعہ نوجوان کہ عام دوسرے مسلمان دوسرے طریقے سے وضو کر رہے ہیں، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اختلاف کیوں ہے اور کیسا ہے اور کب سے شروع ہوا۔ جیسا کہ یہ عرض کیا گیا ہے کہ یہ وضو کے اندر اختلاف حضرت عثمان کے دور کے اندر شروع ہوا، اور انہی نے بار بار اس وضو کے تکرار کے ساتھ بیان کر کے اس اختلاف کو ہوا دی، اور اس کے بعد پھر بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں نے اس اختلاف کو، یعنی وہ کہ جو اکثریت کا طریقہ وضو ہے، اس کے مطابق اس کو جاری و ساری فرمایا۔ اسی طریقے سے اذان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اذان بھی مختلف روایات کے ذریعے سے، ایک وہ طریقہ روایت ہے اہل سنت والجماعت کے اندر کہ جس میں اذان کو ایک خواب کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر اسلامی حکم کے ساتھ نافذ کرنے کی جو ہے وہ روایات پیش کی گئی ہیں، اور بعض دوسرے اہل سنت کے علماء اسے وہ خواب نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہمارے ہاں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات ہیں،
ان روایات کے مطابق اسے اذان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین کی طرف سے پہنچایا گیا ایک امر ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی، اور اذان اسی طریقے سے شیعہ اثنا عشری ادا کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ائمہ ہدیٰ اور رسول اکرم کی تعلیمات کے مطابق ان تو پہنچا ہے کے ذریعے سے۔ آج جو خصوصی طور پر مجھے چیز بیان کرنی ہے وہ ہے اذان کے اندر شہادت بالولایہ۔ ایک شہادت الوہیت اور شہادت ربانیہ یا شہادت بالتوحید ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور دوسری شہادت بالرسالہ ہے کہ اشہد ان محمدً رسول اللہ، اور تیسری شہادت جو ہے وہ شہادت بالولایہ ہے، جو صرف اور صرف شیعہ کی اذان کے اندر دہرائی جاتی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ شہادت بالولایہ اذان کا حصہ نہیں ہے، جزو اذان نہیں ہے کسی صورت میں۔ وہ کلمات اور وہ فصول اذان کے کہ جو جبرائیل امین کے ذریعے سے امیر المومنین کے سامنے رسول اکرم پر نازل کیے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، حاکم شرع کی طرف سے، ان کلمات میں شہادت بالولایہ شامل نہیں ہے۔ البتہ اس کے شامل نہ ہونے کا اذان کے ایک فصل کی حیثیت سے یا اذان کی جز کی حیثیت سے یہ اتفاق ہے علماء کا، فقہاء کا، مجتہدین کا اور مراجع اعظام کا۔ لیکن اگر اس کے سامنے 1000 سال تک کے علماء، پچھلا جو ہمارا ایک دور گزرا ہے 1000 سال تک کے علماء اور فقہاء کے اقوال و فتاویٰ کو جمع کیا جائے اور سامنے رکھا جائے، تو کہیں پر بھی اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ کو ناجائز اور حرام قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا اضافہ کیا گیا ہے اور شریعت کی طرف سے، حاکم شرع کی طرف سے وہ چیز نہیں بیان کی گئی ہے، اور اس کے حدود بھی، وہ امر بھی امر توقیفی ہے کہ اس کی باؤنڈریز لائن بنائی گئی ہیں کہ ان باؤنڈریز کے اندر ہی وہ امر جو ہے اس کو امر کہا جاتا ہے اور امر الہی ہوگا۔ تو اگر وہ اس سے باہر ہوگا اور اس کے جز میں سے نہیں ہوگا اور اس کو شامل کر لیا جائے تو اسے بدعت کہا جائے گا، اور بدعت حرام ہے۔ اور کسی صورت میں بھی کسی حکم شرعی کے اندر اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے صبح کی 2 رکعت کی بجائے 3 رکعت پڑھ دی جائے، یا مغرب کی 3 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھ دی جائے، نماز تو وہ نماز نہیں کہلائی جائے گی، اس لیے کہ اپنی مرضی سے 1 رکعت اس کے اندر شامل کر لی گئی ہے۔
لیکن آج جو بیان کرنا ہے وہ آپ کی خدمت میں، ناظرین کرام کی، سامعین محترم کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس ولایت کی شہادت کو نہ تو جزو اذان قرار دیا گیا ہے اور نہ ہی اسے بدعت قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس کے بارے میں مختلف احکام کو اسی طریقے سے ایک محبوب عمل، مستحب عمل، اکمال شہادتین یا شعار شیعہ یا اس انداز سے فتاوی جو ہے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ جزو ایمان کہہ کر یہ کہا گیا ہے۔ تو اس میں جانے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اذان جو ہے وہ اذان ایک ندا کو، آواز کو جو بلند کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اعلان کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر یہ آیا ہے۔ قرآن میں بھی سورہ حج کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یعنی اذان دے دو کا مطلب کیا ہے کہ اعلان کر دو۔ اسی طریقے سے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان ایک ندا دینے والے نے ندا دی، سورہ اعراف کے اندر ہے۔ اور جو اذان قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ ہوا اور ذکر ہوا ہے وہ دو مقام پر ہوا ہے، ایک سورہ جمعہ کے اندر کہ جس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے آواز دی جائے، یعنی اذان کہی جائے، جمعے کی اذان کی صدا بلند ہو تو اس وقت دوسرے سارے کام چھوڑ دو اور نماز کی طرف آ جاؤ۔ یا دوسرا، اذان چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمیشہ وہ زمانہ کہ جس زمانے کے اندر جب کہ دشمن سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصارہ جب اذان کی آواز سنتے تھے تو ان کے دل حسد اور کینے سے جل اٹھتے تھے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز سے۔ اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کہ جب تم آواز دیتے ہو نماز کی طرف اور اذان دیتے ہو تو یہود و نصارہ جو ہے اس کو ایک کھیل کود بنا لیتے ہیں اور اس کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے کہ جو عقل نہیں رکھتی ہے۔ حالانکہ ایک شرعی حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شرعی حکم کو لہو لعب سمجھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کھیل کود کی جا رہی ہے، اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اخلاق ہے، یہ اخلاق الہیہ ہے کہ وہ ان کو اور کچھ بھی نہیں کہتے بلکہ یہی کہتے ہیں کہ یہ غیر معقول لوگ ہیں، ان لوگوں کے اندر عقل نہیں ہے، لا تعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے ہیں، لا یعقلون کہ وہ عقل نہیں رکھتے ہیں، وہ نالائق قسم کے لوگ ہیں۔ یہ قرآن کی زبان ہے کہ اگر کوئی شریعت پر عمل نہ کرے، شریعت کا مذاق اڑائے تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی بے عقل کہتے ہیں، اس کے علاوہ اس پر زیادہ سختی نہیں فرماتے۔ بہرطور اذان ایک ندا کو اور ایک آواز کو کہا جاتا ہے
اور شہادت گواہی ہے، اور اس کی علماء نے جو تعریف کی ہے ہی القول عن علم حاصل عن طریق البصر او البصیرہ، یہ وہ بات ہے، وہ قول ہے کہ جو کسی علم کے ذریعے سے، علم کی وجہ سے، یقین کی وجہ سے حاصل ہو انسان کو آنکھوں سے دیکھ کر یا دل کی بصیرت سے۔ دل کی بصیرت سے یقین جو حاصل ہوتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ کر جو یقین حاصل ہوتا ہے، اس یقین کی بنیاد پر جو بات کی جاتی ہے، اس بات کو اس چیز کی گواہی کہا جاتا ہے۔ اب شک اور ظن کی بنیاد پر جو بات کہی جائے گی، اس بات کو اس انسان کی شہادت نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور اب اسی طریقے سے شہادت بالولایہ کے معنی، اب شہادت باللہ اور شہادت بالرسول وہ ہے کہ جو انسان کی بصیرت کے اندر یہ موجود ہے، حالانکہ اللہ کو انسان نے نہیں دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی، لیکن اسے یقین ہے اپنی بصیرت سے، بصارت سے اور آنکھوں سے نہیں، بلکہ اپنے دل کی آنکھوں سے اسے یقین ہے کہ وہ اللہ موجود ہے، اور اس کا پیغام پہنچانے والا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اس کی وہ اپنی اس بصیرت کی بنیاد پر گواہی دیتا ہے۔ اور اب اسی طریقے سے شہادت بالولایت بھی ہے کہ ولایت امیر المومنین کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ یقین رکھتا ہے، آنکھوں کی روشنی سے نہیں بلکہ دل کی روشنی اور دل کے نور سے اس کو یقین ہوتا ہے کہ امیر المومنین ولی ہیں، یعنی وہ امیر المومنین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انسانوں سے افضلیت اور اولویت کا یقین رکھتا ہے، اور اس یقین کا وہ اعلان کرتا ہے۔ اور یہ اعلان اس یقین کی بنیاد پر ہے کہ جو یقین ہمیں احادیث اور آیات کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے۔ اب جبکہ جزئیت کے طور پر ولایت امیر المومنین، ولایت علی ابن ابی طالب نہیں نازل ہوئی، اور جزئیت کے بغیر اس کو اذان کے اندر کیسے شامل کیا گیا؟ جزئیت کے بغیر اس کو میں جس طریقے سے پہلے بھی عقائد کے بحث میں اور معارف حقائق دینیہ، دینی حقائق کی معرفت کی بحث میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اصول دین اصل میں 3 ہیں: توحید، نبوت اور قیامت۔ توحید کی وضاحت کے لیے، اس لیے کہ بعض لوگوں نے توحید کے بارے میں جب مکمل عقیدہ نہ رکھا، ان کا عقیدہ جب مکمل نہ تھا، اور توحید کے بارے میں ان کی طرف سے جو عقیدہ پیش کیا جاتا رہا اور کیا جاتا ہے، اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوئے، تو اس کی وضاحت کے لیے عدل کو ایک دوسرا عقیدہ بنا کر توحید کے ساتھ، جو توحید کے اندر ہی شامل ہے، دنیا کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم امامیہ
توحید کے بعد عدل کو بھی عقائد دینیہ میں سے پرنسپلس آف ریلیجن اور اصول دین شمار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبوت کی وضاحت ہے، نبوت کا تسلسل ہے، نبوت کے اس کے بعد جاری رہنے کا ذریعہ ہے امامت، اور اس امامت و ولایت کا عقیدہ نبوت کے جزو کی طور پر، نبوت کے ایک مسلسل اس کو سلسلہ وار آگے بڑھا کر لے جانے کے طور پر اس کا رکھنا ضروری ہے اور یقیناً واجب ہے۔ اب رسول اکرم کی رسالت کا جب عقیدہ آیا تو اس عقیدے کے ساتھ ولایت و امامت ائمہ علیہم السلام کا عقیدہ اسی کے اندر ہے، اس لیے کہ رسول اکرم کی رسالت کے جب ظاہری زندگی اس دنیا میں نہ رہی تو اس کے بعد کون آئے گا، اور وہ مسلسل اس کے بعد ائمہ علیہم السلام کا آنا اور رسول اکرم کی تعلیمات کو بعین ہی اسی طریقے سے جس طریقے سے رسول اکرم نے دنیا کے سامنے پیش کیے اس طریقے سے پیش کرنا، اور قرآن کی تعبیر اور تفسیر و تعویل پیش کرنا، یہ انہی کا کام تھا، اور یہ اس کو تسلسل کہا جاتا ہے نبوت کا۔ اور اس نبوت کے تسلسل کے قیام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلافت و امامت کو اپنا ایک وظیفہ الہیہ قرار دیا ہے اور عہدہ الہیہ قرار دیا ہے۔ اس بحث کے اندر اس وقت میں جانے کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے یہ ایک عہدہ الہیہ بنے، لیکن یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور اس عقیدے کو پیش کرنے کے بعد کہ ہم جب کبھی بھی شہادت رسول اکرم کی رسالت کی دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ شہادت بالولایہ اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کی شہادت دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے جز کے طور پر رسول اکرم کے شہادت بالرسالت کے جز کے طور پر اس کا اعلان کیا جاتا ہے، جبکہ لوگ اس کا اقرار نہ کرتے ہوں اور اس کو چھپاتے ہوں۔ اور جب اس کو چھپانے کا عمل اس طریقے سے جاری و ساری رہے گا تو اس کا اعلان اتنا ہی ضروری ہو جائے گا۔ ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے وقفے پہ جا رہا ہوں، ناظرین اور سامعین اکرام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس کے بعد میں وہ احادیث اور روایات پیش کرنے والا ہوں کہ جن احادیث اور روایات کے پیش نظر اس کو اذان کے اندر رکھا گیا ہے جزویت کے قصد سے نہیں، بلکہ ایمان کی تکمیل کے لیے، شعار تشیع کے لیے، اور جزو ایمان سمجھتے ہوئے اور مستحب سمجھتے ہوئے اس کو اس کے اندر رکھا گیا ہے اور رکھا جاتا رہے گا۔ اس کو روایات کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک وقفے پہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کی خدمت میں واپس حاضر ہوں گے۔